بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بھلائی کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اس کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ جس نے کسی کی تنگ دستی پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کی آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تدریس سیکھتے یا سکھلاتے، بحث و تکرار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جسے اس کا عمل پیچھا چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔